امریکہ میں معاشی عدم استحکام کے خلاف جاری اس تحریک کو شروع ہوئے 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ نیو یارک سے لے کر واشنگٹن تک جاری ان احتجاجی ریلیوں میں شرکت کرنے والوں کو اب پولیس سے نمٹنے اور عدم تشدد کے بارے میں معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ واشنگٹن میں ہونے والے اس مظاہرے میں ایک مقامی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے طالب علم پال ایڈلر مظاہرین کو امریکہ میں سماجی حقوق کے لیے چلنے والی تحریکوں کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ 19ویں صدی کے اوائل اور 20ویں صدی کے آغاز میں ان میں شدت آئی۔ وہ صنعتی انقلاب اور جدید سرمایہ دارانہ نظام کے آغاز کا وقت تھا، جس کے ساتھ سماجی حقوق کی تحریکوں اور مزاحمت میں بھی تیزی آئی۔ جبکہ دوسری طرف نیو یارک میں ان مظاہروں کے نقطۂ آغاز وال اسٹریٹ کے سامنے شہر کی مسلمان تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن اور اسلامک لیڈرشپ کونسل کی جانب سے امریکہ میں جاری اس تحریک کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ لنڈا سارسور ایک اور اسلامک تنظیم عرب امریکن ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتی ہیں۔ لنڈا سارسور کا کہنا تھا کہ ہم نیو یارک کے مسلمان یہاں آکوپائی وال اسٹریٹ کے تحریک سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں، جبکہ اسلامک لیڈرشپ کونسل کے امام ایوب عبدالباقی نے اپنی تقریر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کی بنیاد پر انسانوں کے بنیادی سماجی حقوق کی وکالت کی۔ انہوں نے وال اسٹریٹ کے بینکوں کے بارے میں مبہم انداز سے بات کرتے ہوئے سود اور ربا کے نظام کے بارے میں اسلامی احکامات کا ذکر کیا۔ امریکی آئین میں مذہب کے لیے دیے گئے آزادی اظہار رائے کے حق کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی مسلمان اس آزادی سے مستفید نہیں ہو رہے۔ ہم بھی سماجی ناانصافی کا شکار ہیں، ہمیں عصبیت اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ ان مظاہروں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحی، یہودی اور امریکہ کی دیگر مقامی اور مزدور تنظیموں کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ بیشتر افراد مصر، تیونس اور لیبیا سے اٹھنے والی تحریکوں سے متاثر ہو کر ان مظاہروں میں شامل ہوئے ہیں۔ تیونس سے تعلق رکھنے والے ایک ٹیکسی ڈرائیور عبد الناصر کا کہنا تھا کہ وہ تیونس میں انتخابات سے خوش ہیں اور امریکہ میں جاری اس تحریک میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ تیونس میں بھی اسی طرح کی تحریک نوجوانوں نے شروع کی تھی، لیکن سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ امریکیوں کو اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس تحریک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ تیزی سے امریکہ کے مختلف شہروں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اس تحریک کے مقاصد بھی بدلتے رہتے ہیں، جن میں امریکی جنگوں کی مخالفت، دولت مندوں پر ٹیکس لگانے اور معاشی ناہمواری ختم کرنے کے مطالبات شامل ہیں۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔